بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں عام طور پر ان کے جواب خود اس کے گھر سے مل جاتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کا جو واقعہ ہے، جو کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، لیکن انجینئر نے اس پر عجیب و غریب اعتراض کیا، اور عام طور پر کرامات پر اسی طرح کا اعتراض انجینئر اکثر کرتا رہتا ہے۔ آپ کو قرآن و حدیث کہیں نہیں کہتا جی وہ امام کعبہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھائے تو بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بل آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈنر پہ بلائیں، اس کا خرچہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان سے تو جان چھڑائیں نا، جن کی بزرگی مانی بھی ہو تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی چڑھا دیں گے۔ انجینئر نے اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میرے سامنے یہ واقعہ کر کے دکھایا جائے، یعنی پریکٹیکل میرے سامنے کر کے دکھایا جائے، پھر میں مانوں گا کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ جبکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو کرامت تسلیم کی ہے۔ علامہ ذہبی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کرامت ہے، وہ قسم کھا کر اس کو کرامت تسلیم کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء نے اس کو کرامت تسلیم کیا ہے، لیکن میں نے ان دو علماء کا نام اس لیے لیا کہ انجینئر اکثر ان کے حوالے خود دیتا رہتا ہے۔ خیر، انجینئر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو کرامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر جو اس نے بے ڈھنگا اور بے تکا اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ میرے سامنے یہ واقعہ کر کے دکھایا جائے، دنیا کے سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو اور میں ان کو زہر دیتا ہوں، زہر کے پیسے میں بھروں گا، اگر یہ بزرگ بچ گئے تو یہ واقعہ سچا ہے، مر گئے تو جان چھوٹی۔ یہ ہے جی اس کا اعتراض۔ اس اعتراض سے سادہ لوگ عام لوگ واقعتاً متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا وزنی اعتراض ہے کہ اگر واقعی یہ واقعہ سچا ہے تو پھر یہ کر کے دکھایا جائے، لیکن در حقیقت یہ کرامت کی حقیقت سے جہالت کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی سے کرامت کے طور پر کوئی واقعہ ظاہر ہو تو ضروری نہیں کہ دوسرے وقت میں وہ واقعہ اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے۔ جب خود اس کے ہاتھ سے ضروری نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ سے ظاہر ہونا کیسے ضروری ہے؟ اس لیے کرامت کا یہ اصول آج تک کسی نے لکھا ہی نہیں ہے کہ کرامت کے طور پر اگر کوئی واقعہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ہر آدمی کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ اصول دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ انجینئر کا گھڑا ہوا معیار ہے کہ جو واقعہ کرامت کے طور پر پیش آئے تو اس کو سچا ماننے کی یہ شرط ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا جائے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے۔ ہم اس کا جواب انجینئر کے گھر سے دیتے ہیں۔ مجلس نمبر 56 کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹے پر انجینئر نے یہ اعتراض کیا، اور کچھ منٹ کے بعد خود انجینئر نے 2 واقعات سنائے ہیں ایک نو مسلم کے، کہ اسلام لانے سے پہلے جب وہ عیسائی تھا اس کے ساتھ 2 واقعات پیش ہیں۔ نمبر 1، وہ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، سامنے اچانک ٹرک آ گیا، بریک لگانے کا موقع اس کے پاس نہیں تھا، اس نے آنکھیں بند کی اور یہ سوچ کر کہ اب تو موت ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ گاڑی کراس ہو گئی اور بالکل صحیح سلامت وہ بچ گیا، نہ اس کو نقصان ہوا نہ گاڑی کو نقصان ہوا۔ ایک آسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، وہ کہتا ہے میری زندگی میں 2-3 ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹین ایج میں، اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک، تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے۔ کہتا ہے ٹرک گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، نہ میں نے سٹیئرنگ موڑا نہ کچھ ہوا۔ اب انجینئر کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہم انجینئر سے ہی سوال کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب اگر آپ اس واقعہ میں سچے ہیں تو آؤ میدان میں اس پر عمل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ بچ گئے تو آپ کو ہم اس واقعہ میں سچا مان لیں گے، اگر مر گئے تو جان چھوٹی، جیسے آپ نے خود کہا ہے۔ دوسرا واقعہ انجینئر نے خود اسی مجلس نمبر 56 کے اندر ہی سنایا، اسی نو مسلم کا، کہ اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ ATM مشین پر پیسے نکلوانے کے لیے گیا
پیسے نکلوا لیے. جب واپس ہونے لگا تو ایک آدمی چھپا کھڑا تھا, اس نے کان پٹی پر پسٹل رکھ لیا اور اس نے کہا پیسے دو. اس نے پیسے نہیں دیے, اس نے فائر کر دیا. ایک فائر, دوسرا فائر, تیسرا, چوتھا, پانچواں فائر, لیکن گولی نہیں نکلی اور وہ آدمی بچ گیا. پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک اے ٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا. اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی. کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, اس گولی نکلی نہیں. اب انجینئر کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہم انجینئر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب اگر آپ اس واقعہ میں سچے ہیں تو آؤ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, اس پر عمل کر کے دکھاؤ. 5 فائر نہیں, صرف ایک فائر, گولی کا خرچہ ہم دیں گے. اگر آپ بچ گئے تو آپ اس واقعہ میں سچے ہیں, ہم آپ کو اس واقعہ میں سچا مان لیں گے. اگر مر گئے تو جان چھوٹی, جیسا کہ آپ نے خود اسی طرح کہا ہے. تیسری مثال, انجینئر نے کوئی آیت پڑھنی تھی اور قرآن کریم کھولا تو وہی صفحہ سامنے آ گیا. تو انجینئر خوش ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری کرامت ہے, جو آیت میں نے پڑھنی تھی وہی صفحہ کھول کر سامنے آ گیا. وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے, آیت نمبر 62. اب یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے کرامت. میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا, ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کرامت. یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں. تو انجینئر صاحب پہلے 2 واقعات میں تو عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل تھا, خطرے کا باعث تھا. اس واقعے پر عمل کرنا تو کوئی خطرے کا باعث نہیں. میدان میں آؤ, عمل کر کے دکھاؤ, اس پر پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. ہم آپ کو آیت بتاتے ہیں, آپ قرآن کریم کھولنا. اگر وہی صفحہ نکلا تو آپ اس کرامت میں سچے, اگر نہ نکلا تو پھر آپ جھوٹے, کیونکہ یہ معیار آپ نے بنایا, ہم نے نہیں بنایا. ہمارا معیار تو یہ ہے کہ جو واقعہ کرامت کے طور پر پیش آتا ہے, ضروری نہیں کہ اسی آدمی سے دوسرے وقت میں وہی واقعہ پیش ہے. دوسرے لوگوں سے پیش آنا تو دور کی بات ہے, اسی آدمی سے پیش آنا بھی دوسرے وقت میں ضروری نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جب چاہے, جس آدمی سے چاہے واقعہ ظاہر کر دے. اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا. خیر, چونکہ آپ نے معیار بنا لیا تو آپ آئیں, اپنی کرامت پر عمل کر کے دکھائیں, پریکٹیکل کر کے دکھائیں. چوتھی مثال, انجینئر نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جہاز اڑنے کے دوران خراب ہو گیا, کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ نیچے گر گیا. 300 کی رفتار سے نیچے گرا, لیکن نیچے جب گرا تو صحیح سلامت بچ گیا. ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک, آپ کو پتا ہے, وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیا, بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا. رن وے کے اوپر وہ سیدھا آگے دڑل زمین پہ ہی لگا ہے, آگے جانے جو بھی نہیں رہا, وہیں پہ ایسے گھومتا رہا. حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے, کل بات. تو ہمارا انجینئر کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق انجینئر سے مطالبہ ہے کہ آؤ اس پر پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. اگر آپ بچ گئے سچے, اور اگر آپ مر گئے تو جان چھوٹی. آخر میں عرض ہے کہ یہ 4 مثالیں سامنے آنے کے بعد اور انجینئر کی زبان میں 4 پھکیاں سامنے آنے کے بعد امید ہے انجینئر اور اس کے حواری آئندہ کسی کرامت کے متعلق اس قسم کا بیہودہ اور بے ڈھنگا اعتراض نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. اگر وہ اس قسم کا اعتراض کریں گے تو پہلے ان کو اپنے بیان کیے ہوئے 4 واقعات پر عمل کر کے اور پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. جیسے انجینئر خود کہتا ہے کہ پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو, تو ہم بھی انجینئر کو یہی کہیں گے, پہلے اپنا گھر صاف کر کے آؤ, پھر ہم پر آ کر اعتراض کرنا.